کالی اور گوری لڑکی بادشاہ کے دربار میں آئی تو کالی بولی کہ ہم کو نوکری دو، ہم تمہارے کھانا پکا دیں گے۔ گوری بولی کہ ہم کو نوکری دو، ہم تمہارا کپڑا صاف کر دیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو چونا لگا دے، کا سیٹ ایک ہے، امیدوار دو ہیں، کسی کو ملے گی کسی کو نہیں، کوئی خوش ہوگی کوئی مایوس ہوگی، کسی کو نہیں ملے گی۔ لڑکی بادشاہ سے زیادہ ہوشیار تھی، کہا حضور اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، امتحان کرا لو، جو پاس کرے اس کو کرسی دے دو، جو فیل کرے اس کو برخاست کرو۔ تو بادشاہ نے گوری سے کہا سوال ایک ہے، تو گوری ہے، تم کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں کالی سے اچھی ہوں۔ کالی سے کہا تمہارے لیے سوال ایک ہے، تم کالی ہو، تم کو ثابت کرنا ہوگا کہ گوری سے اچھی ہو۔ جس نے ثابت کر دیا اس کی نوکری پکی۔ تو گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے۔ اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت کوئلہ سے بڑھ کر موتی ہوتا ہے، اور جنتی جہنمی سے بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ میں گوری ہوں، میں کالی سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو کالی نے کہا حضور یک طرفہ مقدمہ سن کر کے جب فیصلہ ہوتا ہے تو غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم اپنی صفائی پیش کرو۔ تو کالی نے کہا مشک نافہ کالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت جو کالی پتلی ہوتی اسی میں نور ہوتا ہے، جو آنکھ کی سفیدی ہوتی وہ نور سے خالی ہوتی ہے۔ میں سیرت والی ہوں، یہ صورت والی ہے، اور اس سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ تو گوری نے سوچا اگر خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی۔ اس نے مصرع کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ گوری نے اپنی طرف سے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ گوری نے سوچا خاموش رہوں گی تو بازی وہ لے جائے گی، میرے حصے میں خسارہ ہوگا۔ اس نے جھٹ سے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ نبی دن میں آئے رات میں نہیں آئے، دن گورا ہوتا رات کالی ہوتی ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ بادشاہ وزیر سے کہا کیا ہو رہا؟ کہا حضور پہلے عورتوں کا جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا اور مشاعرہ چل رہا ہے۔ کہا کیا کریں؟ کہا بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا تھا، دونوں کو نوکری دے دینا چاہیے تھا، بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر سے کیا کرنا چاہیے؟ کہا تھوڑا سا صبر کر لیجئے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری نے کہا کچھ سوچئے گا پیارے ہیں آپ عقل والے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت چاند بھی گورا ہے، سورج بھی گورا ہے، ستارے بھی گورے، اسی طرح میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہیں آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا یار میرا سر چکرا گیا، کیا ہونا چاہیے؟ کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا، ختم نہیں۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اکبر اور بیربل دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بیربل نے کہا راج ہٹ، تریا ہٹ، بالک ہٹ، تین ہٹ بہت خراب ہے۔ بادشاہ کی ضد بڑی خراب ہوتی، عورت کی ضد بڑی خراب ہوتی، پتہ نہیں ادھر سے گالی ملے گی کیا۔ عورت کی ضد بڑی خراب ہوتی اور بچے کی ضد بڑی خراب ہوتی۔ تو بیربل بولا کہ اگر دماغ ہو
تو بچے کی ضد آسان ہے، بچے کی ضد پوری کرنا آسان ہے۔ اکبر بولا چاہے عقل ہو یا نہ ہو ضد پوری کرنا آسان ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ تو بیربل بولا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں بچہ بنتا ہوں، آپ بچے کا باپ بنیے، میں ضد کرتا ہوں، آپ میری ضد پوری کر کے دکھائیے۔ تو بیربل نے کہا کہ ابا مجھ کو ایک ہانسی دے دو، استبل سے ہاتھی لا کر کے دی۔ کہا ابا ہم کو کلہیا دو، مٹی کا برتن دو، لا کر کے دے دیا۔ اب بیربل نے کہا ابا اس ہاتھی کو اس کلہیا میں بٹھاؤ۔ اکبر باپ باپ کرنے لگا۔ تو بیربل نے کہا کہ حضور اگر دماغ ہو تو بچے کی ضد پوری کرنا آسان ہے، آپ بچہ بنیے میں باپ بنتا ہوں، کیسے ضد پوری کرتا ہوں؟ تو اکبر نے کہا کہ ابا ہم کو ہاتھی دو، اس نے مٹی کا ہاتھی لا کر کے دے دیا۔ کہا ابا ہم کو کلہیا دو، مٹی کا کلہیا لا کر کے دے دیا۔ کہا کہ اس میں ہاتھی کو بٹھاؤ، تو ہاتھی کا مٹی کا ہاتھی کلہیا میں بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، واہ رے بیربل، عقل بڑی کہ بھینس بڑی۔ ایک آدمی غیر مسلم تھا، قبلے کی طرف پیشاب کر رہا تھا، مسلمان گزرا، اس کو روک کر کے کہا کہ او نالائق، یہ قبلے کی طرف کیوں پیشاب کرتا ہے؟ کہا معاف کیجیے گا مہاراج، ہم کو پتہ نہیں تھا۔ چلا گیا۔ اگلے دن دیکھا کہ جو آدمی لڑائی کر رہا تھا مسلمان ہو کر کے، قبلے کی طرف کوئی پیشاب کیا، وہی آدمی قبلے کی طرف پیشاب کر رہا۔ اب اس آدمی نے دیکھ لیا کہ کل تو ہم کو لاٹھی سے خبر لے رہا تھا، میں نے معافی مانگ کر کے جان بچائی، آدمی آج قبلے کی طرف خود پیشاب کر رہا ہے۔ بولا کہ کل تو آپ ہم سے جھگڑا کر رہے تھے، قبلے کی طرف میں پیشاب کر رہا تھا، آپ تو خود قبلے کی طرف پیشاب کر رہے۔ تو یہ کہتا ہے قبلہ میرے باپ کا ہے کہ تیرے باپ کا ہے؟ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ ہے۔ بوڑھا گزر رہا تھا، وہ یہودی تھا، اور یہ جوان جو بیٹھا ہوا تھا مسلمان تھا۔ جب وہ یہودی گزرنے لگا تو یہ مسلمان کہتا ہے کہ او چچا ایک تھپڑ میری طرف سے کھا کر کے جاؤ، پیٹ بھر جائے گا۔ وہ یہودی کتنا چالاک تھا، اس جوان سے بولا کہ بیٹا مجھ کو ذرا جلدی ہے، میرے بدلے میرے بھائی کو تھپڑ مار دو۔ یہ جوان بولا کہ تمہارا بھائی کون ہے؟ کہ تیرا باپ تو میرا بھائی نہ ہوگا، جب تم ہم کو چچا کہہ رہے ہو تو تمہارا باپ کون ہوگا میرا؟ میرے بدلے اپنے باپ کے منہ پر تماچا مارو، کیسے نالائق بیٹے کو تمہارے باپ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، دل بھی ملائیں گے اور ہاتھ بھی ملائیں گے، محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے، بھائی بھائی بن کر کے ہندو مسلمان جئیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی توبہ، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ مرنے والا آدمی تھا، کیا یہی کافی نہیں؟ مرنے والا آدمی تھا، کیا یہی کافی نہیں؟ مسلک و مذہب نسب اور قومیت اپنی جگہ، چاہے میت ہو کسی کی بڑھ کے کاندھا دیجئے، چاہے میت ہو کسی کی بڑھ کے کاندھا دیجئے، چاہے میت ہو کسی کی بڑھ کے کاندھا دیجئے، رنجشیں اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ، رنجشیں اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ۔ ایک مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک جوان دوسرے جوان سے ٹکرا گیا، یہ تھا ہندو، وہ تھا مسلمان۔ تو مسلمان ہندو سے کہتا ہے
ایسا تماچا ماروں گا. ہندو مسلمان سے کہہ رہا ہے ایسا تماچا ماروں گا مدینہ پہنچا دوں. مسلمان سمجھدار تھا, بولا بھائی صاحب ایک تماچا مت مارو, ڈبل ڈبل مارو, اس گال میں بھی مارو اس گال میں. اب وہ ہندو حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا بول رہا ہے. کہ ایک تماچا مارو گے مدینہ پہنچ جاؤں گا, اگر مہربانی کر کے دوسرا مار دو گے سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا, فری میں حج ہو جائے گا, حج کر کے واپس ہو جاؤں گا, بڑا احسان ہوگا. وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا. تلوار سے لوگ جھکتے نہیں ہیں, اخلاق سے جھکتے. ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا, ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا, ایک سے ایک ملے تو رائی بن سکتی ہے پربت, ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت, ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت. ایک اکیلا تھک جائے گا, ایک اکیلا تھک جائے گا, مل کر بوجھ اٹھانا, ساتھی ہاتھ بڑھانا, ساتھی ہاتھ بڑھانا, ساتھی ہاتھ بڑھانا, ساتھی ہاتھ بڑھانا. محنت اپنے لے کی ریکھا, محنت سے کیا ڈرنا, کل غیروں کی خاطر کی آج اپنی خاطر کرنا. دکھ بھی اپنا ایک ہے ساتھی, سکھ بھی اپنا ایک, اپنی منزل سچ کی منزل اپنا رستہ نیک. ایک اکیلا تھک جائے گا, ایک اکیلا تھک جائے گا, مل کر بوجھ اٹھانا, ساتھی ہاتھ بڑھانا, ساتھی ہاتھ بڑھانا. مردوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا. اب صرف عورتوں کے حوالے سے مجھے 3 پیغام دینا ہے. 5 منٹ میں آپ کا جلسہ نکل رہا ہے. آپ بھی سوچیں گے آدھا گھنٹہ پہلے بولا تھا 5 منٹ, یہ ہم لوگوں کو 5 منٹ کر کے پنکچر ہی کر دے گا. ہم بھی ہاں انشاءاللہ بس 5 منٹ. بغل میں قبرستان ہے, سب سے پہلے میرا ہی اٹھے گا. راج مستری سے زیادہ ہم لوگ چلاک. راج مستری جب آپ آئے گا تو آپ کہیے گا کتنا پیسہ لگے گا مستری صاحب مکان میں, 1 لاکھ میں آپ کا کام ہو جائے گا. پتا چلا کہ 1 لاکھ کرسی ہی میں چلا گیا. کیوں بھائی 1 لاکھ آپ بتائے تھے؟ کہا کہ اگر پہلے بتا دیتے تو آپ بھاگ نہیں جاتے. دھیان سے سنیے گا, 5 منٹ کا صرف پیغام, زحمت تمام. صرف 3 وعدے آپ سے لیے جا رہے ہیں. 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے ہے. پردے کے حوالے سے پہلا پیغام آپ کی خدمت میں. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, یہی دیکھنا تھا. رات جب ہوئی, ڈس بریک مار کر کے توجہ کیجئے, جلسہ نکل گیا. 5 منٹ کے لیے صرف آپ کا جلسہ بچا ہوا. ایک بات یاد رکھیے, پیاس آپ کی باقی ہے, جلسہ ختم ہو گیا, سمجھے جلسہ کامیاب ہو گیا. پیاس آپ کی ختم ہوئی, جلسہ باقی ہے, گارنٹی نہیں کہ جلسہ کب کامیاب ہوگا. اور میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں, آپ کو 1 گھنٹہ اور بھی سنا دیا جائے گا پھر بھی آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی. چونکہ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ سنانے والا کتنا سنائے گا. 1 گھنٹہ سے آپ کو سنا رہا ہے, کوئی مشین تو نہیں ہے, لیکن آپ کی محبت کا سہارا لے کر کے سنا رہا ہے. ورنہ انسان 1 گھنٹہ سے زیادہ سنا سکے گا؟ نہیں سنا سکتا. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. رات کا سناٹا تھا, لڑکا لڑکی کا کمرے میں آ گیا. لڑکی نے کہا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ کہا میں عاشق. کس لیے آئے؟ کہا برائی کا ارادہ ہے, زنا کرنا چاہتا. لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی, اس نے کہا دروازہ کھول کر کے باہر جاؤ, دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے. لڑکا 1 بار آیا, بولا سب سو رہے ہیں, مطلب نکالنے کا موقع ہے. پھر دوبارہ لڑکی نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ, کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے. پھر لڑکا آیا, سب سو رہے ہیں. تیسری بار لڑکی نے کہا پھر جاؤ دیکھ کر کے آؤ. لڑکا آ کر کے بولا سب سو گئے. کہا خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لڑکے کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ خدا تو جاگ رہا. اگر وہ جاگ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتی, وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کر سکتی, وہ پردہ کر رہا ہے, موقع دے رہا ہے, توبہ کر لو, جیسے آئے ہو ویسے ہی واپس ہو جاؤ. ایک لڑکی پر لڑکا عاشق ہو گیا. لڑکی نے کہا کیا چاہتے ہو؟
کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے 40 روز تکبیر اولا کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو. لڑکا چلا گیا حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عمر نے سلام پھیر کر کے دیکھا تو یہ مجنو یہ تو سب سے پیچھے نماز پڑھتا تھا, یہ آگے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کہا حضور یہ مولا کا عاشق نہیں ہے, لیلا کا عاشق, لیلا کے چکر میں آیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے سچ کہا ہے, نماز ہر برائی سے روکتی ہے, یہ اگر دل سے نماز پڑھے گا تو انقلاب آئے گا. جب ایک چلا پورا ہو گیا تو لڑکی نے ادھر سے پیغام بھیجا, اس نے کہا میں پہلے لیلا کا عاشق تھا مولا کا عاشق ہو گیا. پہلے لیلا کا عاشق تھا مولا کا. تیسرے نمونے کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا. لڑکی آگے جا رہی ہے, لڑکا پیچھے آ رہا ہے. لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا کہ بھائی کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں عاشق. 2 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ ڈپلیکیٹ ہو اوریجنل ہو. لڑکی نے کہا کہ تم مجھ پر کیوں عاشق ہو؟ میں تو کم خوبصورت ہوں, میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے زیادہ خوبصورت ہے. اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھاک کرنے لگا. لڑکی نے دونوں گال میں 2 تماچا مارا کہ تم جھوٹے عاشق ہو, 1 نمبر عاشق نہیں ہو. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کی آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایمان کی خود ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ. کھلی پھرتی ہے جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہیں, حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہیں. کھلی پھرتی ہے جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہیں, حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہیں. بزرگوں کی شرافت کا بھرم رکھنے میں رہتی ہے, ہمیشہ خاندانیوں رتے پردے میں رہتی ہے. بزرگوں کی شرافت کا دھرم رکھنے میں رہتی ہے, ہمیشہ خاندانیوں رتے پردے میں رہتی ہے. کھلا ایک آسماں دے دے, کھلا ایک آسماں دے ان کو اڑنے کے لیے مولا, تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجرے میں رہتی ہے, تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجرے میں رہتی ہے. مجمع ٹوٹا ہی نہیں, میرا دل ٹوٹ گیا آپ کے اوپر, ٹوٹ کر کے مہربان ہو گیا, اور دعا کرتا ہوں اللہ محشر میں آپ پر ٹوٹ کر کے مہربان ہو جائے. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. میاں بیوی کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں, 3 منٹ میں مکمل ہو رہا ہے. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت نشاں بنا دے. دھیان سنیے, وہ جو مجمع دیکھ رہے ہیں وہ عورتوں کا مجمع ہے. اس مجمع میں سب سے اچھی عورت کون ہے, سب سے بری عورت کون ہے, یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے, آپ کے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے, آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اس مجمع میں سب سے اچھی عورت کون ہے, سب سے بری عورت کون ہے, یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. گھر میں جب مصیبت دیکھا تو کہتی ہے کہ میرے گھر میں مصیبت ہے, تو کیا ہے, پوری دنیا میں مصیبت ہے, دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے. مصیبت کو دیکھا, سر سے ہٹکا کر لیا کہ مصیبت تو سب کے گھر میں ہے, میرے گھر میں ہے تو کون سی نئی بات ہے, سب سے اچھی عورت. گھر میں خوشی کو دیکھا, نہ شوہر کی تعریف کیا نہ خدا کا شکر ادا کیا, اور جب گھر میں مصیبت کو دیکھا تو کہتی ہے اس سے تو اچھا میرے باپ کا گھر تھا, میرے بھائی کا گھر تھا, میرے خاندان کا گھر تھا. دنیا کی سب سے بری عورت. صندوق میں 1 پوٹلی کپڑا ہے, ٹرنگ میں 1 درجن برتن ہے, اور گھر میں ½ درجن جوتا چپل ہے. شوہر نے پوچھا کہ کپڑا اپڑا ہے, کیا ہے 2-4 چیتڑے. برتن ارتن ہے, کیا ہے 2-4 پھیکڑے. جوتا ہوتا ہے, کیا ہے 2-4 لیتڑے. صندوق بھر بھر کے ہے, یہ جہنم ہے, بھرتا ہی نہیں. تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. شوہر بدصورت ہے, بیوی خوبصورت ہے, تو بیوی کہتی ہے شوہر سے کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی. شوہر بولا کہ تم کو ابھی کیسے پتا چل گیا,
یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا. تم کیسے کہہ رہی ہو کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی؟ عورت نے کہا کہ جو قیامت میں جنتی ہوگا اسی کی نشاندہی میں دنیا میں کر رہی ہوں کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں. تو شوہر نے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا بتاؤ کیسے لڑکی بیوی شوہر سے زیادہ دیندار؟ اس نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں تم بدصورت ہو. جب تم کو خوبصورت ملی تو تم کہتے ہو اللہ نے مقدر سے دیا. میں اس لائق کہاں تھا؟ تم اللہ کا شکر ادا کرتے. اور میں خوبصورت اور تم کو میں نے پا لیا تم بدصورت ہو تو میں تم کے اوپر صبر کرتی ہوں کہ اللہ نے مقدر میں جو دیا تھا وہی ملا. میں صبر کرتی ہوں تم شکر کرتے ہو. جنت دو ہی آدمی کے لیے ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے لیے ہے، جو شکر کرتا ہے اس کے لیے ہے. تم بھی جنتی ہم بھی جنتی. لبوں پہ پیاس کی شدت ضرور رہتی ہے، برائے جام پہ نیت ضرور رہتی ہے. ہزار عیش کے سامان لے لیے جائیں، ہزار عیش کے سامان لے لیے جائیں، ان عورتوں کو شکایت ضرور رہتی ہے. ان عورتوں کو شکایت ضرور رہتی ہے. وعدے کے مطابق حضرت نے فرمائش کر دیا کہ پیغام کو جاری رہنا چاہیے. حضرت کسی کے باپ ہیں، جنت کا دروازہ ہے، اور ان کی اہلیہ اگر زندہ ہے تو قدموں میں جنت رکھتی ہے. ماں باپ کے حوالے سے ماں باپ کی دعا آپ کو بھی مل جائے ہم کو بھی مل جائے، اور دنیا سے لے کر کے جنت تک کی بھلائی ہم سب کو نصیب ہو جائے. ماں باپ کے حوالے سے صرف 1 منٹ کا پیغام آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 1 منٹ کا صرف پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے. بیٹھ جاؤ باؤ، بیٹھ جاؤ. یہ تو نہیں ہے، اس کو پوچھئے یہ تو نہیں ہے، نکال دیجیے. 1 منٹ کا صرف پیغام رہ گیا ہے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل. رات کے 12 بجے ماں نے کہا کہ بیٹا مجھ کو پانی پلاؤ، لیکن ٹھنڈا پانی لانا، گرم پانی نہیں. بیٹا چلا گیا ندی سے لانے کے لیے، نہر سے لانے کے لیے. جب واپس آیا تو ماں سو گئی. اب وہ پانی کا کٹورا لے کر کے سرہانے میں کھڑا ہو گیا، جگایا. صبح ہوئی، اذان ہوئی، ماں نے آنکھ کھول کر کے دیکھا کہ میرا بیٹا، ارے رات کے 12 بجے جس کو بولا تھا پانی لانے کے لیے، وہ پانی لا کر کے میرے سرہانے پر 12 بجے سے کھڑا ہے. ماں نے دعا دی، اللہ نے ذلت کی پستی سے اٹھایا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا. یہی وقت کا ولی بنا، بایزید بستامی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ادھر مرد بیٹھے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں. جلسہ میں بحث ہوئی، مسئلہ آیا، مرد بڑھ کر کے ہے کہ عورت بڑھ کر کے؟ کس کا درجہ بڑا ہے؟ مرد کا درجہ بڑا ہے کہ عورت کا درجہ بڑا ہے؟ عورت کا درجہ بڑا ہے کہ مرد کا درجہ بڑا ہے؟ بحث ہوئی. مردوں کے وکیل کھڑے ہوئے، کہا کہ مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے. اس مجمع میں رابعہ بصری بھی بیٹھی ہے. اس نے کھڑی ہو کر کے کہا کہ تم نے سچ کہا، مرد نبی بنتا ہے، لیکن یہ بات بھی جان لو کہ نبی کو پیدا کرنے والی کوئی اور نہیں ہوتی ہے، عورت ہی ہوتی ہے. اور اللہ نے جنت عورت ہی کے قدم میں رکھی ہے، مرد کے قدم میں نہیں رکھی ہے.